دوستوں، میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک طرف ہندوستان میں مسجد و مندر کا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو دوسری جانب مسلمان جن کی بے حد کئی طرح کی ضروریات ہیں، کئی طرح کی سماجی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر ہے۔ وہ آج بھی مسجد کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کے نزدیک سوائے مساجد کی تعمیر، مدارس کے وجود میں لانے کے اور کوئی کام کو ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کروڑوں روپے کے مالک ہونے کے باوجود اب بھی تعلیمی معاملے میں، روزگار کے معاملے میں، اقتصادی معاملے میں پیچھے ہیں۔ دراصل ہندوستان کے مختلف مقامات پر جب ہم جائزہ لینے پہنچتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم کے نوجوان جنہیں روزگاروں کی ضرورت ہے وہ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے متعصبانہ رویے سے مسلمان بے روزگار ہو رہے ہیں تو دوسری جانب مسلم رہنما، مسلم دانشوران، مسلم مالدار لوگ جو موجود ہیں وہ ان نوجوانوں کا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں۔ یقیناً آج سرکاری نوکریوں میں نوکری حاصل کرنا، یعنی سرکاری شعبوں میں نوکری حاصل کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ آسان کام ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کی تربیت ہوتی ہے، جنہیں بنیادی معاملات سے واقف کیا جاتا ہے۔ لیکن ان بنیادی معاملات سے واقف کرانے اور ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسلم دانشوران و مسلم مالدار سامنے نہیں آ رہے ہیں، جس کا خمیازہ پورے مسلم نوجوانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کئی نوجوان جو گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، انہیں بنیادی معلومات نہ ہونے کے سبب وہ سرکاری نوکریاں حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اگر واقعی میں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، ثواب جاریہ کے راستے بنانے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ زندگی دینی ہے، اگر اپنے آپ کو مستحکم اور سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو مسلم دانشوروں اور امیر لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے میں مدد کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقیناً سوچ لیجئے، جان لیجئے کہ آنے والے ایام بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔ RSS جو پچھلے 100 سالوں سے باقاعدہ طور پر اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور ہندو راشٹر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر اور جموں پر جا کر وہ تلک لگائے یا پھر بنگال اور گجرات میں جا کر ہاتھ میں چوڑیاں پہنائے۔ جو بھارت کا نقشہ ہوتا ہے اس پر تلک لگانا ہندو راشٹر بنانا نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کو، جو فرقہ وارانہ سوچ ہے، اس میں تبدیل کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہریوں کے طور پر تبدیل کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ یہاں ہٹلر نہیں ہے بلکہ اس کے متبادل جو لوگ ہیں وہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسلم نوجوانوں کی مدد کے لیے، انہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے تربیت فراہم کرنے کے مواقع بنائیں۔ جس طرح سے زکوٰۃ فاؤنڈیشن اور دوسری تنظیمیں، دوسرے ادارے UPSC کے لیے نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں، ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے جو کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، مثال کے طور پر اگر میٹرک پاس طلبہ ہیں، انٹرمیڈیٹ کے طلبہ ہیں، تو انہیں ان کے برابر کے روزگار حاصل کرنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے ان کم سے نوجوانوں کے پاس بنیادی معلومات کی کمی نہیں ہے، جنرل نالج کی کمی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس جو اسٹڈی ایجوکیشن کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ نہایت کمزور ہے۔ یہاں تک کہ جن اسکولوں میں وہ تعلیم پا کر باہر نکلتے ہیں وہ زیادہ تر مسلم مینجمنٹ اسکول ہوتے ہیں، جہاں پر انہیں پوری طرح سے مکمل ایجوکیشن نہیں مل پاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو اسی وقت دیکھتے ہیں جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ پولیس کو اسی وقت دیکھتے ہیں جب وہ اسٹیشن میں کسی کرائم کے معاملے میں جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو
ان ایسے پروفیشنلز سے متعارف کرانے کے لیے کبھی بھی صحیح اور ٹھوس اقدامات اٹھائے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ان میں بنیادی نالج کی کمی ہوتی ہے۔ اس نالج کو لانے کے لیے سب سے بڑا اور اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر گلی اور محلے کے سطح پر یا کم از کم شہر کے سطح پر تربیتی کارگاہ بنائے جائیں، تربیتی کیمپس بنائے جائیں، جہاں پر جو مالدار لوگ ہیں ان کے مالی تعاون سے ان کاموں کو انجام دیا جا سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مالدار جو کچھ قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر کچھ سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ گلی میں محلے میں ایک مسجد بنائیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک مدرسہ جو اقامتی مدرسہ ہو وہ بنائیں، جہاں پر حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی کمی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی تعداد ضرورت سے زیادہ موجود ہے، جہاں پر طلباء کی بہت کم تعداد ہے۔ اس صورت میں آج جو نوجوان ہیں انہیں اصلی تعلیم سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، انہیں روزگار کے مواقعوں کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری یہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے امت کے ان افراد سے اپیل کی جاتی ہے جو مالدار ہیں، دانشور ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ ایسے کاموں کو انجام دینے کے لیے مقامی سطح پر لائحہ یا عمل تیار کریں اور مسلم نوجوانوں کو سرکاری روزگار یا کم از کم اچھی کمپنیوں میں روزگار حاصل کرنے میں مدد کریں۔ یہ بھی ایک ثواب جاریہ کا طریقہ ہوگا۔ میں مدثر احمد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔